بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت سلمان فارسی کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ جب سعد بن ابی وقاص کو حضرت سلمان نے دیکھا تو حضرت سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص پوچھتے ہیں، یا سلمان، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے سعد، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ فرمایا وصیت کیا ہے؟ آپ تو نیک ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ابھی وصیت کا نام ہی لیا تو میں نے پوچھ لیا، تو آپ تو نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی جب انتقال کیا، اللہ کے نبی نے آپ پر راضی تھے۔ سلمان، آپ کا مقام تو نبی کائنات نے بہت زیادہ بتایا ہے کہ آپ کی شان اللہ پاک نے بہت زیادہ بنائی۔ سلمان فارسی کے کیا کہنے، آنکھوں میں آنسو۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، سلمان اتنا رو رہے ہو، اتنا رو رہے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں کیا بتاؤں حضرت سعد، میں کیا بتاؤں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ فرمایا کہ نبی کائنات نے مجھے ایک وصیت کی تھی، دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی مسافر ہے اور اپنے پاس تھوڑا سا سامان رکھنا تاکہ اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہے، نہ تو میں دنیا کے لالچ میں رو رہا ہوں، نہ کچھ جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں۔ میں اس لیے نہیں رو رہا اور کہ مجھے جنت کا لالچ ہے، یا مجھے جہنم کے ڈر سے رو رہا ہوں، یا میں دنیا کی دولت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ نہیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، نبی نے وصیت کی کہ تھوڑا سا مال رکھنا، تو مسافر ہے دنیا میں، اور میرے سے یہ وصیت پوری نہیں ہو سکی۔ تو حضرت سلمان فرماتے جب میں نے یہ کہا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے سلمان، مجھے بتاؤ آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ فرمایا بہت زیادہ مال ہے۔ کتنا مال ہے؟ فرمایا ایک لوٹا ہے یا کوئی دو چار چیزیں ہیں میرے پاس، لیکن نبی نے یہ چیزیں بھی منع فرمائی تھی کہ یہ آپ کے پاس بھی زیادہ مال ہے، ضرورت کا مال تھوڑا سا رکھنا ہے۔ جیسے کوئی خیمے میں رہتا ہے، مسافر ہے، سوار ہے، اپنی سواری پہ سوار ہے، تو ایسے کہہ لے جیسے اس کے پاس تھوڑا سا سامان ہونا چاہیے، تو میرے پاس اور چیزیں بھی ہیں۔ تو نبی کائنات کا صحابی حضرت سلمان فارسی رو کے کہتے ہیں، مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ مجھے یہ نہ ہو کہ نبی کائنات اس وصیت پر عمل میں نے نہیں کیا کہ میرے سے تھوڑا سا سامان زیادہ ہے۔ تو حضرت سعد فرماتے میں نے سامان چیک کیا، سامان تھوڑا سا سامان ہے، لیکن سلمان پھر بھی اس کو زیادہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ضرورت سے زیادہ ہے، یہ ضرورت سے زیادہ ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت سعد فرماتے میں نے کہا، حضرت سلمان، آپ پہ رب بھی راضی ہے، آپ پہ نبی کائنات بھی راضی ہیں، تو آپ کو حوض کوثر پہ آپ کی ملاقات۔ فرماتے میں نے فوت ہو جانا ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے وصیت کا ڈر ہے کہ وصیت کی وجہ سے مجھے کوئی مشکل نہ آ جائے۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں جب میں نے فوت ہو جانا ہے، میری موت قریب ہے، تو یہ سامان جو میرے لیے ہے وہ وبال جان ہی نہ بن جائے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے کہا آپ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ہیں اور ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اٹھنے والے ہیں، اللہ بھی آپ پہ راضی ہے، نبی کائنات بھی آپ پر راضی ہیں۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں اے سعد، جنت میں میری ملاقات ہوگی نبی کائنات، تو پھر نبی کائنات جو فرما دیں کہ تو نے میری وصیت پر عمل کیا، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر۔ میرے بھائی حضرت سلمان فارسی ایسا روئے، ایسا روئے، اللہ کو بھی یہ ادا پسند آ گئی۔ تو یہ دیکھیں تھوڑا سا سامان حضرت سعد فرماتے اس کی وجہ سے پریشان ہے کہ میں حساب کیسے دوں گا۔ اور ہمارے پاس دیکھیں
کروڑوں کی جائیداد ہیں، مربوں کے مربے ہیں، کنالوں کے کنال ہیں، ہمارے پاس اتنے مرلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، محلات ہیں، زمینیں ہیں، اور ہمارے پاس پتہ نہیں گاڑیاں ہیں، پجاروں کتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی تھوڑے سے سامان کی وجہ سے روتے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی کائنات کی وصیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔